جس نے 1998 میں 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو جواب دیا تھا، پاکستان کا دفاع مضبوط کیا تھا، وہ رہ گیا۔ چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بن سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات جب شہباز شریف کی متفقہ طور پہ نامزدگی ہوئی وزیر اعظم کے لیے، اتحادی جماعتوں نے میٹنگ کی چودھری شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پہ، تو پھر ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا کہ نواز شریف کے ساتھ کیوں ہاتھ کیا گیا۔ نواز شریف کے قریبی تمام رہنما ہار گئے اور شہباز شریف کے قریبی نون لیگی سینئر رہنما جیت گئے۔ اس پہ بڑی بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ اس میں اب مریم نواز کا کیا کردار ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر شیر افضل مروت ہیں، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بڑے ہارڈ لائنر ہیں، انہوں نے ایک نیا دعویٰ کر دیا اور ان کے دعوے سے شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا مشکل ہو جائے گا اگر اس میں صداقت ہے تو۔ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر میں بتاؤں گا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں اور ان کی پارٹی جو 100% نتائج لیے ہیں اس نے الیکشن میں، اب اس کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی آ کے ہاتھ ملا رہی ہیں چھوٹی، اور اعجاز الحق جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا کہ میں نے اتوار کے روز یہ خبر باضابطہ طور پہ دے دی تھی، میرے اخبار روزنامہ ممتاز میں لیڈ شائع ہوئی تھی کہ رائے ونڈ میں 4 گھنٹے کی جو نون لیگ کی قیادت کی میٹنگ ہوئی، اس میں شہباز شریف کو وزیر اعظم اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا اعلان کر دیا جائے گا اتحادیوں سے مشاورت کو۔ اور گزشتہ رات ایسے ہی ہوا۔ ایک طرف شہباز شریف یہ اعلان کر رہے تھے چودھری شجاعت کے رہائش گاہ پہ میٹنگ کے بعد کہ وہ نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ جی وزیر اعظم کا عہدہ قبول کر لیں۔ سیاست میں دیکھیں نا کیا کھیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایگزیکٹ 3 یا 4 منٹ کے بعد نون لیگ کی ترجمان محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آتا، مجھے انہوں نے واٹس ایپ کیا، جس میں انہوں نے اعلان کیا نواز شریف کی طرف سے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور مریم نواز چیف منسٹر ہوں گی، اور نواز شریف نے یہ نامزدگی کر دی ہے۔ یہ تو واضح تھا۔ اب طلعت حسین صاحب ہیں، بڑے سینئر ہمارے صحافی اینکر ہیں، وہ مسلسل ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام کے تحت، یہ ان کا ورشن ہے، نظام کے تحت نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا ہے، اور نواز شریف کے قریبی جتنے لوگ تھے، نواز شریف کیمپ کے کہہ لیں لوگ تھے، یا مریم نواز کیمپ کے لوگ تھے، جس میں رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور خرم دستگیر کا حوالہ وہ دیتے ہیں، وہ سب ہار گئے ہیں۔ اور جو شہباز شریف کیمپ کے تھے، رانا تنویر صاحب ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، یا باقیوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ جیت گئے ہیں۔ یہ ان کا بڑا سوالیہ ہے، نشان ہے ان کی طرف سے رائے آنا اس پہ۔ تو میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا سنگین، اس واقعہ کے حوالے سے بھی عمران خان اپنا ووٹ بینک بچانے میں کامیاب رہے۔ اور جس نے 1998 میں 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو جواب دیا تھا، پاکستان کا دفاع مضبوط کیا تھا، وہ رہ گیا ہے۔ چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکا۔ یہ سارا کھیل کیا ہے، چیس ہے کا کھیل ہے بس۔ اور میں کیا کہوں۔ اب مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جی،
نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی نون لیگ کی طرف سے، سیاسی جانشین ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، اور کراؤڈ پولر ہیں. انہوں نے بڑی مؤثر کمپین چلائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈٹ کے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا تحریک انصاف کی حکومت تھی، جیلیں بھی کاٹیں اور اپنے کارکنوں کو متحرک بھی کیا. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، میں وہ پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ناظرین آپ کو. وہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا کہ بعض حلقوں کی جانب سے آنے والا یہ تاثر درست نہیں ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ اخذ نہ کیا جائے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آئندہ 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی سرپرستی کریں گے. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی ہے، اور یہ بات وہ اپنی انتخابی تقاریر میں بھی واضح کر چکے ہیں کہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں قائد کے اصولی موقف کا پتہ ہے. بالکل درست بات کی آپ نے، مریم نواز صاحبہ کا یہ موقف. اور جس دن ووٹنگ ہو رہی تھی 8 فروری کو، جب نواز شریف صاحب ووٹ ڈالیں گے، ایک لاہور کے جرنلسٹ نے جب مخلوط حکومت کا سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں اکثریت، سادہ اکثریت ہوگی. میاں نواز شریف صاحب نے 90 کی حکومت بھی بھرپور اکثریت سے چلائی، IGI کی حکومت تھی. 1997 میں 2/3 اکثریت والی چلائی، 2013 والی چلائی. لیکن ابھی جو PDM-2 ہے جس کو لیڈ کریں گے محترم شہباز شریف صاحب، اب اس میں آگے چل کے کیا ہونا ہے یہ تو حالات، واقعات اور وہ بتائیں گے. طلعت حسین ہوں یا مطیع اللہ جان ہوں جو کہہ رہے ہیں نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ. مطیع اللہ جان ایک مخصوص سوچ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں. ان کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن میں اختلاف بھی کرتا ہوں ان کی رائے سے کہ سیاستدان کی کبھی ختم نہیں ہوتی. سیاست ان کی ختم ہوتی ہے جو اپنا عہدے سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کیا گل کھلائے انہوں نے. جیسے جنرل باجوہ کے واقعات آتے ہیں، جنرل فیض حمید کے آتے ہیں، ثاقب نثار کی کہانیاں آتی ہیں، اور لوگوں کی بہت سی کہانیاں بعد میں آتی ہیں. نواز شریف کی ایک مرتبہ سیاست ختم ہوئی تھی جب پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا، بہت باتیں ہوئیں، پھر وہ واپس آیا، پھر اس کو اقتدار ملا 8 میں پنجاب میں، 13 میں مرکز میں ملا. پھر عمران خان صاحب آ گئے اور نواز شریف کی سیاست کے خاتمے کی بات ہوئی، لیکن وہ پھر واپس آ گیا. اب وزیر اعظم نہ بننا ایک تو ان کا مخلوط حکومت میں یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے. ہاں، اکثریت نہ ملنا ایک بحث طلب معاملہ ہے، اس میں گیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور نون لیگ کی اپنی کمزوریاں اور PDM حکومت کی جو کارکردگی تھی، مہنگائی لے ڈوبی ہے، میں تو یہ کہوں گا. اب توقع رکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب عوام کے لیے بہتر فیصلے کریں گے اور اچھے انداز میں حکومت چلائیں گے. اور مریم نواز جو ہیں چیف منسٹر بن کے پنجاب نون لیگ کو مضبوط بنائیں گی، عوام کے لیے ریلیف پیدا کریں گی، عوام کو سہولتیں دیں گی، اپنا نام بنائیں گی، تو وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. ناظرین، ایک اور معاملہ ہے. شیر افضل مروت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آصف زرداری نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ جی آپ عمران خان سے جیل میں بات کریں اور ہم نون لیگ کے بجائے PTI سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں. اب اس دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ اگر کچھ یہ پیغام انہوں نے بھیجنا ہوتا تو ان کے پاس بہترین جو ٹول ہے، بہترین رابطہ کار ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں
جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں اور سی کے اجلاس میں بھی کل موجود تھے، ان کے ذریعے بھیجتے، احمد خان صاحب کے ذریعے جاتا۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے اور کہتے ہیں میں جیل میں جا کے عمران خان سے بات کروں گا۔ تو گزشتہ روز بیرسٹر گور نے واضح طور پہ کہا، اور ترجمان جو ہے رؤوف حسن، کہ جی عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو صورتحال واضح ہو گئی تھی، جس کے بعد گزشتہ رات مخلوط حکومت کے لیے جو اتحاد بنا ہے اس نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ ایک اور معاملہ ہے، چودھری شجاعت صاحب بڑے متحرک ہیں، گزشتہ رات ساری قیادت ان کے گھر گئی اور ان کی پارٹی واحد جماعت ہے جس نے 100% نتائج حاصل کیے۔ آج مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق بھی ان کے پاس گئے، میں بھی وہاں موجود تھا، چودھری شجاعت صاحب سے اور صالح حسین اور شافع حسین اور چودھری وجاہت حسین سے میں ملنے گیا تھا، تو ان سے کافی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے بھی دور ہیں، عمران خان کے بھی سے بھی دور ہیں، تو ان کے پاس بہترین چوائس یہی بنتی تھی کہ وہ چودھری شجاعت حسین کی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ اور تو اور وہاں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانے کے دعوے دار، حلقہ NA 127 لاہور سے جتوانے کے دعوے دار، پارٹیاں بدلنے کے ماہر سابق گورنر پنجاب چودھری سرور بھی اچانک آئے جی چودھری شجاعت حسین کو مبارکباد دینے کہ کاف لیگ جیت گئی ہے۔ حالانکہ الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے کاف لیگ کو خیر آباد کہہ دیا تھا، پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی کہ میں بلاول کی کمپین چلاؤں گا، اسے لاہور سے MNA بنواؤں گا، اسے وزیر اعظم بنواؤں گا۔ آج وہاں بیٹھے ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے چودھری شجاعت صاحب کے آگے۔ بہرحال یہ سیاست ہے۔ آخری معاملہ میں ناظرین بتاتا چلوں، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں اتحاد بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے۔ PTI کی قیادت نے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا، سمجھ سے بالاتر ہے۔ MWM سے بھی اتحاد کرنا چاہ رہے تھے، جماعت اسلامی سے خیبر پختونخوا کی حد تک کرنا چاہ رہے تھے، تو آج جماعت اسلامی نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ PTI کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو PTI تنہا پرواز کرے گی، اور تنہا پرواز کرتے ہوئے ان کو میرا مشورہ ہوگا کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھیں اور پارلیمانی اور جمہوری نظام کو مضبوط بنائیں اور اپنے کپتان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے آئینی اور قانونی راستے اختیار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ناظرین بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔